عامر صاحب کچھ تو حکومت کو سپیس دینی چاہیے ایز اے پولیٹیکل پارٹی، ان کے سپورٹرز جو کہ بہت بڑی تعداد میں، ان کو ایک ریالٹی کے طور پر تو قبول کیا جائے. آپ نہیں سمجھتے کہ اب 24 تاریخ کے لیے جو جس قسم کے جذبات ہیں ان کے سپورٹرز کے درمیان موجود، اس کو کم از کم ایڈریس تو کرنا چاہیے حکومت کو؟ اس ملک میں سونا ڈبل ہونا رک گیا. انڈیا سے شروع ہوا تھا، آج تک سونا ڈبل ہو رہا ہے. یہاں پہ جو ریسیپی ہم بیچ رہے ہیں آئین قانون کی، یہ کب لگے گی؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی. سب اپنے اپنے داؤ پہ ہیں. دانیال بھائی ابھی کہہ رہے تھے دوریاں بڑھ جائیں گی. کس سے دوری بڑھیں گی؟ فیصلے تو فوج کر رہی ہے، میں اور آپ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا وزیر خزانہ ڈار نہیں ہوگا، نہیں ہوا. وزیر داخلہ فلاں ہوگا. تو دوری کس چیز کی؟ ذمہ داری بھی لے رہے ہیں. وہ آرمی چیف نے کہا نہیں 1 سال کے بعد ہم نے ٹھیک کر دیا. تو فیلور ہوگا تو سب کا ہوگا، اور وہ ہو چکا ہے. اب آپ اور ہم صرف سانس لے رہے ہیں، جواز لے رہے ہیں، کبھی ادھر سے پیسے پکڑ کے اور ادھر سے پکڑ کے. پاکستان کا نروس بریک ڈاؤن ہو چکا ہوا ہے. یہ بات ہم کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہماری تمام ایلیٹ جو اقتدار میں ہے، وہ فوج ہے، وہ عدلیہ ہے، وہ سیاستدان ہے، وہ بیوروکریٹس ہیں، سارے کے سارے. اب آپ مجھے بتائیں، آپ اور مجھ پہ ٹیکس بڑھاتے ہیں اور ججوں کو الا ماشاء اللہ کتنی تنخواہیں بڑھائی ہیں. پچھلے سال بقرہ عید پہ قائم مقام صدر تھے سنجرانی صاحب، اور انہوں نے بلوچستان میں سائن کیے تنخواہ بڑھانے کے. عالوی صاحب چھٹی گئے ہوئے تھے حج پہ. ابھی وہ تنخواہیں ہضم نہیں ہوئی تھی، مزید بڑھا دی. کہیں اشرافیہ کی بریک ہے کیا؟ ججوں نے کہا کہ ہم نہیں لیتے بھائی، اس ملک پہ پہلے ہی بہت برڈن ہے، تم ہمیں اتنے پیسے بڑھا رہے ہو. کوئی ایلیٹ کلچر جو ہے کم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ مل جائے، مجھے زیادہ سے زیادہ مل جائے. یہ جو ہمارے اطہر بھائی جواز دے رہے تھے کہ ان کو جو ہے نا نعرے نہیں لگانے چاہیے تھے، بھائی وہ یہی نعرہ بیچ کے تو لا رہے ہیں الجہاد کا، اور وہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کفن باندھو. بھائی پھر آپ ڈیموکریٹک رولز کون سے مانتے ہیں اسلام آباد میں؟ جب آپ کہتے ہیں کہ کفن باندھ کے جائیں گے تو آپ کو کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے. آپ کہیں ہم پروٹیسٹ کریں گے، ہم فلاں جگہ بیٹھیں گے، ہم مظاہرہ کریں گے. پھر میرا اور آپ کا جواز بنتا ہے یہ بات کرنے کا کہ یہ ان کا رائٹ ہے. آپ اپنا رائٹ اپنے لوگوں کو جذبات کو انگیخت کر کے لے کے آ رہے ہیں، اس بنیاد پہ لا رہے ہیں کہ مارنا ہے. جیسے وہ عمران خان کہتے تھے کہ پرائم منسٹر کو گردن سے پکڑ کے باہر نکالیں گے. ایک چودھری نثار وزیر داخلہ تھا جو پیدل پھرتا تھا اپنے ایف سی والوں کے پاس، اپنی عادت کے برعکس ہر ایک سے ہاتھ میں لا رہا تھا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، ان کو مارنا نہیں ہے، صرف ڈنڈے دیے تھے. اس وقت وہ کامیاب ہو گئے، ورنہ پلان یہی تھا کہ آرام سے پی ایم ہاؤس پہنچ جاؤ. تو آج ہم اس بنیاد پہ یہاں پہنچے ہوئے ہیں کہ سب پھنس گئے، نکلیں گے کیسے؟ اب یہ جب بات کرتے ہیں رانا صاحب، اور یہ 2-3 بار ہمارے ان کے ساتھ جو پروگرامز ہوئے اس میں ہم نے دیکھا کہ جب سیاست کی بات کی جائے تو یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں. لیکن دانیال صاحب ایک بلیم گیم بھی ہے. پہلے کم از کم ڈومین کے حوالے سے بحث ہو رہی تھی، کس کی کیا ڈومین ہے، کس طریقے سے ملک میں بہتر ہو سکتی ہے ڈیموکریسی اور ملک آگے نکل سکتا ہے. اب تو ایپیکس کمیٹی کا بھی جو اجلاس ہوا اس میں یہ بات بھی کہی گئی، اور یہ آرمی چیف کی طرف سے اظہار خیال کیا گیا کہ گورننس کے اندر جو موجودہ خامیاں ہیں اس کو ہمارے جو لوگ ہیں وہ اپنی شہادتیں دے کر پورا کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے ہاں وہ ڈائیورٹ ہو گئی جو بنیادی ڈیبیٹ تھی ڈیموکریسی کے اراؤنڈ، جس کے قریب بھی ہم اس کو اچیو نہیں کر سکے جو سٹینڈرڈز ہیں، لیکن اب کسی اور ہی طرف معاملات چل پڑے ہیں؟ دیکھیں جی، ڈیموکریسی اتنی دیر ہی فائدہ مند ہے یا اتنی دیر ہی اس کا چرچا رہے گا جتنی دیر وہ لوگوں کے حد تک کوئی نہ کوئی اس کے اثرات مثبت پہنچ رہے ہیں. اگر اس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس جو ماضی کا فارمولا تھا کہ 2-4 بیوروکریٹ اپنی جیب میں رکھو، ہمارے بندے ان کے بندے ان کے بندے، اور ان کی کہنے کے اوپر حکومت چلتی تھی اور باقی جو ہے نا یہ سیاست کھیلتے تھے، وہ زمانہ چلا گیا کیونکہ انتظامیہ ہی گل سڑ گئی ہے. اب ہمیں انفارچونیٹلی جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان میں مطالعہ ہی نہیں ہے، ان میں نالج بیس ہی نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. جو مائنیوشیا ہے رولز اینڈ ریگولیشنز اور ڈیٹیلز کا، ڈپارٹمنٹل اسٹرکچرز اور سسٹمز کا، کہ اس کو یہ ہاتھ ڈال سکیں. آپ آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں، آپ سمجھ لیں کہ یہ ڈرائیور ہیں. پاکستان کو اس وقت میکینک کی ضرورت ہے کیونکہ انجن بیٹھ گیا ہوا ہے. اب ڈرائیور گاڑی تو چلا سکتا ہے لیکن وہ جب بونٹ کھول کے انجن کھول سکتا ہے؟ یہ نہیں کھول سکتے کیونکہ بیوروکریٹ ہی ان کو چلاتے ہیں. تو جب وہ انجن ہی چلا رہا ہے سارا کچھ تو پھر یہ کیسے کر؟ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مرضی آپ لے آئے، آپ ضرور عمران خان کو رہا کر کے بٹھا دیں، اس نے بھی یہی کچھ کرنا ہے. پلیز ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ، بیکاز یہ انتظامیہ کی بنائی ہوئی جماعتیں ہیں، تو یہ انتظامیہ کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ اس میں زیادہ حصہ کس نے ڈالا؟ سب کا ٹریک ریکارڈ تو ایک جیسا ہی ہے کس طریقے سے، لیکن آپ کی پرانی پارٹی مسلم لیگ نون کا کہ جنہوں نے واپس اقتدار میں آ کر بھی آج وہی فیشسٹ رویہ اپنایا ہے، ان کا انحصار بھی وہ ابھی تک ایک خواب دیکھ رہے ہیں
ہیں, خواب میں رہ رہے ہیں. ابھی میں سن رہا تھا میاں نواز شریف لندن سے خطاب کر رہے تھے کہ ہم پتہ نہیں 20ویں معیشت بننے جا رہے تھے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میرے سے زیادہ اونچی آواز کسی کی نہیں تھی اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس میں کہ ہم معیشت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. فرض کریں ایک منٹ کے لیے 2018 میں بن گئی ہوتی نون لیگ کی حکومت, یہ نیا تجربہ جس کو یہ کہتے ہیں ایشین ٹائگر بن جاتا پاکستان اگر نہ جاتا. انہوں نے گھٹنے کے بل جانا تھا IMF کے پاس. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ پوچھ لیں مفتاح سے پوچھ لیں, شاہد خاقان سے پوچھ لیں جو ان کے اپنے وزیر اعظم تھے اور ان کے اپنے فائنانس منسٹر تھے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ڈار صاحب نے پوری کی پوری جو ہماری ریزروز تھی وہ اس آگ میں جھونک دیا کہ میں نے سٹیبل رکھنا ہے کرنسی کو, اور اس کے علاوہ جو دنیا کی سطح پر جو لوئسٹ ان دا ہسٹری آف دا ورلڈ جو تیل کی قیمت تھی, جو ہیوج ٹیل وینڈ ملی تھی, وہ بھی ساری جلا دی گئی. اور اینڈ میں کیا ہوا کہ ہمارے پاس نہ ایکسچینج ریزرو تھے, نہ ہمارے پاس اکانومی تھی, اور جب ہمیں ڈالر کی ضرورت تھی وہ نہیں تھے, تو فیلئر ہو گیا. پھر ہم IMF کے پاس بھاگتے گئے, انہوں نے بھی جانا تھا. تو اگر وہ 20ویں معیشت بننی تھی تو آپ ان کو لگا دیں واپس. کیوں ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ مطلب کانوں کو ہاتھ لگاتی ہے. ابھی جو ہمیں رائٹ سائزنگ کا آنا تھا, 60 دن کی مہلت ملی تھی فارن منسٹر کو کہ آپ فارن مشنز کو رائٹ سائز کریں گے, یعنی پیسے بچانے نا پاکستان نے. ابھی کہہ رہے ہیں کہ پتھر باندھیں گے اور ٹیکس جو مڈل کلاس کو لگایا اس کے ہم بھی حصہ ڈالیں گے. وہ کدھر کی رپورٹ رائٹ سائزنگ کی؟ یہ جو پرائیویٹائزیشن کا ڈیبیکل ہوا ہے, اب کوشش کی جا رہی ہے یہ ہار فائنانس منسٹر کو بنایا جائے. یہ جو قطغنیں لگائی گئی ہیں, چیخ چیخ کے مر گئے وہ جو بڈر تھے کہ جی آپ یہ نہ کریں, ہم نے چلانی ایئر لائن, ہمیں پتہ ہے ایئر لائن کیسے چلتی ہیں, آپ یہ اپنے قطغنے لگانے کی اتنی ایکسپینشن ہوگی, وہ سارا فیل ہو گیا. آپ مجھے بتائیں وہ اوور شیڈو نہیں کرے گا ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن جو عام آدمی مر رہے ہیں پس رہے ہیں؟ ضرور کرے گی. تو ان کا کام کیا تھا کہ اس کے اوپر وہ مطلب مداخلت کرتے, کون سا ایکسپیرینس بیس تھا ان کے پاس؟ لیکن پھر دائیں صاحب وہی بات آتی ہے کہ پھر دوریوں کا چانس تب ہو کہ کوئی اور آپشن بھی سامنے ہو. آپ کو لگتا ہے جو بہت سے لوگ بات کرتے ہیں کوئی ان ہاؤس چینج, کوئی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ, ایسا کچھ مستقبل میں آپ دیکھتے ہیں؟ آپشن آنی پڑے گی. نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, جو مطلب آپ یہ دیکھ لیں, یہ نہیں کہ اپنے منہ میاں مٹھو, لیکن پاکستان میں اگر پاکستان کے اداروں نے نیشنل لیول پہ ریفارم کیا گیا یا تبدیل کیا گیا یا ان کی ورکنگ کا نیا نقشہ بنا کے امپلیمنٹ کیا گیا, تو وہ کتنے لوگ ہیں جو کہہ سکتے ہیں انہوں نے کیا یہ کام؟ مجھے اس چیز کا تمغہ ملا ہوا ہے, اس لیے میں آپ سے یہ گفتگو کرتا ہوں. باقی تو اور یہ کوئی گفتگو ہی نہیں کرتے کیونکہ ان کی یہ سوچ کا پیمانہ ہی نہیں ہے, ان کا مطالعہ ہی نہیں ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک وہ نہیں ہوگا یہ چینجز, سول سروس ریفارم وغیرہ وغیرہ, وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی نہیں چلا سکے جس نے قیمتیں مطلب سیدھی کرنی تھی. اب ECC میں اگلے دن ان کی لان تعان ہوئی ہے احسن اقبال صاحب کی. اور اگر اس طرح کے پھر آپ رکھیں گے جو لک بزی ڈو نتھنگ کے مشہور ہیں اور ان کا تنزیہ نام ارسطو رکھا ہوا ہے, تو پھر آپ کو یہی رزلٹ ملے گا. آپ کو پتہ ہے رولز آف بزنس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو اکنامک پلاننگ ہے اور اکنامک کوآرڈینیشن ہے وہ پلاننگ منسٹری کی ذمہ داری ہے. ان کو پتہ بھی ہے کہ کون سی IMF کی ٹیم آئی ہے یا گئی ہے.